السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے اوپر دوسروں کے کچھ حقوق اور رائٹس وہ لازم قرار دیے ہیں۔ ہمارے اوپر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہمارے خالق و مالک اللہ جل شانہ کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے ہر لحاظ سے مقدم ہیں۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے، یا یوں کہیے کہ بندوں کے حقوق کے مقابلے میں اللہ کے حقوق کو پورا کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس طریقے سے عبادت کریں کہ اس عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا حق، سب سے بڑا حق بندوں پہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر کچھ دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، جیسے ہمارے اپنے بھائیوں کے ہمارے اوپر حق ہیں، ہماری بہنوں کے ہمارے اوپر حق ہیں، ہمارے دوسرے رشتہ داروں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، خاوند پہ بیوی کا حق ہے، بیوی پہ خاوند کا حق ہے، دوست احباب کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، کمیونٹی کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کے ہمارے والدین کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ لیکن اللہ کی مخلوق میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ہمارے اوپر حق بنتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ، سب سے پہلے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ ہمارے ہادی و مرشد
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ جس طرح اللہ کے حقوق کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح بندوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، ان کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن آج کے اس مجلس میں ہم جس حق پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ پہ درود بھیجنا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ہر فرد پہ حق ہے، اور جب کسی بات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اس کا اوپر حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرنا لازمی، ضروری، واجب، فرض ہے، اور جو چیز فرض ہو اس کو اگر ادا نہ کیا جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہر امتی پہ فرض ہے، واجب ہے۔ جو آپ پہ درود نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ اس کی آگے اگرچہ تفصیل ہے کہ درود کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، پھر کن کن موقعوں پہ درود پڑھنا ضروری ہے، کن موقعوں پہ درود پڑھنا ریکمینڈ کیا گیا ہے، پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں کوشش کروں گا کہ ان تمام باتوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں۔ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے الصلاۃ علی فلان، کہ کسی پر صلاۃ کرنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنا، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایماندارو نبی پہ صلاۃ کرو۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، لیکن یہ حکم دینے سے پہلے اللہ جل شانہ نے آیت کی ابتدا کی ان کلمات سے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خالق کائنات اور اللہ کے سب فرشتے وہ نبی پہ صلاۃ کرتے ہیں۔ اللہ بھی نبی پہ صلاۃ کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پہ صلاۃ کرتے ہیں، اور جب اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ صلاۃ کرتے ہیں تو اے نبی کے سب امتیوں تم بھی نبی پہ صلاۃ کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے جو صلاۃ کرتے ہیں نبی پہ اس کا معنی ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ فرشتے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے باری تعالی اپنے محبوب پیغمبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اور جو کام فرشتے کرتے ہیں وہ کام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایماندارو نبی پہ صلاۃ کرو اور نبی پہ سلام بھیجو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ہر امتی پہ فرض ہے۔ ویسے تو جتنا زیادہ آپ پہ درود پڑھا جائے، جتنا زیادہ آپ پہ صلاۃ کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، اتنا ہی افضل ہے، اتنا ہی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن بعض موقعوں پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہمارے لیے فرض ہوتا ہے، اور ان میں
جو اہم موقع ہیں ان میں ایک ہے نماز. جب ہم نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے. ائمہ کرام میں سے بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے. مطلب کیا ہے کہ جو شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر سلام پھیر دے اس کی نماز مکمل نہیں ہے. اور زیادہ اہل الحدیث سلفی علماء کرام کا یہی نظریہ ہے. لیکن میں اشارتاً یہاں ذکر کر دوں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل الحدیث اور سلفی لوگوں کو یہ طنز کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو الزام دیتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ لوگ نبی پہ درود نہیں پڑھتے، ان لوگوں کی اپنی فقہ حنفی کے مطابق نماز میں درود پڑھنا ضروری ہے ہی نہیں. اگر آپ جان بوجھ کے بھی درود چھوڑ دیں تو ان کے نزدیک آپ کی نماز مکمل ہے. اور جن کو وہ گستاخ ہونے کا الزام لگاتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری نماز پوری ہوتی ہی نہیں جب تک نبی پہ درود نہ پڑھا جائے. اسی ایک بات کو سامنے رکھ کے ایک عام آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبی کا گستاخ کون ہے اور نبی کے ساتھ محبت کرنے والا کون. بہرحال ہر مسلمان پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. اس کی پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایماندارو نبی پہ درود پڑھو اور نبی پہ سلام بھیجو. جب اللہ جل شانہ کسی بات کا حکم دیں تو اس کام کو کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے. تو پہلی حالت نماز کی حالت ہے جب آپ پہ درود پڑھنا ضروری اور فرض ہے. دوسری صورت یا دوسرا وہ موقع کہ جس موقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا لازمی ہوتا ہے، وہ موقع ہے کہ جس میں ہم اکثر غفلت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس موقع پہ درود پڑھنے کا. اور جو درود نہ پڑھے اس کو تنقید کی گئی ہے، اس پہ طعن کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے. اور وہ موقع کون سا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے لفظ محمد بولا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشاد کے مطابق وہ شخص بخیل ہے، سٹنجی ہے، کنجوس ہے جو آپ پہ درود نہ پڑے. تو آج کی اس مجلس کا پہلا سبق جو میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہمیں یاد کرنا چاہیے وہ یہ کہ جب بھی ہم یہ لفظ سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے ہونٹ بند نہیں رہنے چاہیے، زبان فوراً حرکت میں آئے، فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کے ہماری زبان حرکت میں نہ آئی تو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اللہ کی نظر میں، اللہ کے پیغمبر کی نظر میں ہم بخیل اور کنجوس ہوں گے. اور ہم میں سے یقینی بات ہے کوئی شخص یہ نہیں پسند کرے گا کہ اسے یہ کہا جائے کہ جی فلاں کنجوس ہے، فلاں بخیل ہے. اگرچہ ہم بخیل اس کو کہتے ہیں جو پیسہ خرچ نہ کرے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بخیل شاید اتنا برا نہیں جو یہ والا بخیل زیادہ برا ہے. اس لیے کہ پیسہ جو خرچ نہیں کرتا وہ پیسہ دنیا کا مال ہے، لیکن وہ شخص کہ جس کی خاطر پیغمبر نے بہت کچھ کیا، اور وہ شخص کہ جس کے لیے وہ امتی، جس کی ہدایت اور جس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر ساری زندگی تڑپتا رہا،
اس پیغمبر کا حق ہے اس پہ کہ پیغمبر کا نام سنتے ہی یہ درود پڑھے. اگر یہ نہیں پڑھتا تو یہ مال و دولت کے بخیل سے بڑا بخیل ہے. لہذا میرے بھائی ہمیں یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی بھی دینی مجلس میں ہوں، کسی بھی محفل میں ہوں، جب بھی اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہم فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان سے درود پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں. یہ دو اہم موقع ہیں، ایک نماز کی حالت اور دوسرا نماز کے علاوہ جب بھی آپ کا اسم مبارک ذکر کیا جائے تو ان دونوں موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ درود کے بہت سے فضائل ہیں اور اس کے بہت سے فوائد ہیں. اس کے کچھ فضائل ہیں کہ جو شخص یہ درود پڑھے اللہ رب العالمین اس کو کیا عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص درود کثرت کے ساتھ پڑھے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو اس دنیا میں اس کے بدلے میں کیا ملے گا اور مرنے کے بعد اس کو کیا ملے گا، اور حشر میں قیامت کے روز اس کو اللہ رب العالمین اس کا کیا بدلہ عطا فرمائیں گے. تو آئیے ہم چند احادیث دیکھتے ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی. آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے، ادرکتہ شفاعتی، قیامت کے دن ایسا انسان میری شفاعت کا، میری سفارش کا مستحق ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا انعام ہے. شاید شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالے کہ جی ہم ویسے ہی بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، اور شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم تو انہی اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، نعوذ باللہ نبی کی صفات کی شاید ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے. یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ کیسی عظیم شفاعت ہے، اس کا اللہ کی توفیق سے کسی دوسرے درس میں اس کا ذکر کریں گے. لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے بس ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میں اور آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، کسی نیک عمل کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں. ہم نہیں جانتے. یہ تو جب اس دنیا سے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کوئی نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، کوئی ذکر کیا ہوا قبول ہوا بھی ہے یا نہیں، کوئی صدقہ زکوٰۃ قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں. یہ تو اللہ جانتا ہے قبول ہوئے کہ نہیں. لیکن جو شخص روزانہ صبح 10 مرتبہ، روزانہ شام 10 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. اگر کسی کی نیکیاں اس کی قبول نہ ہو سکیں، گناہوں کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے اپنے اس امتی کے حق میں شفاعت کریں گے. اور نبی جب کسی امتی کے بارے میں شفاعت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائیں گے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر ہماری نیکیوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، کمیوں کوتاہیوں کو دور کر دیں گے اور ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. یہ ایک فضیلت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، روزانہ صبح 10 مرتبہ، روزانہ شام 10 مرتبہ. اور اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. اگر ہم کیلکولیٹ کریں اپنے 24 آورز کو، 24 گھنٹے، تو ہم میں سے ہر شخص یقیناً اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت دنیا کے کاموں کے لیے لگاتے ہیں اور بہت تھوڑا وقت دین کے لیے لگاتے ہیں. اور اگر ہم میں سے ہر شخص ایک مرتبہ ذرا یہ کوشش کرے کہ صبح سے جب اٹھا ہے اس وقت سے لے کے شام تک میں نے کون کون سے کام کیے ہیں،
ہر چھوٹا بڑا کام آپ اپنی اس کی لسٹ تیار کریں اور پھر دیکھیں کہ کتنے کام آپ نے دنیا کے کیے ہیں اور کتنے کام دین کے کیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بغیر کسی شک کے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم نے دنیا کے کام جو کیے ہیں ان کی لسٹ لمبی ہے، اور دین کے جو کام کیے ہیں وہ ان میں آ جا کے کسی کا بہت زیادہ ہوگا اللہ کی توفیق سے تو 5 نمازیں ہو جائیں گی. اور ہم 5 نمازیں پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا دین پورا کر لیا ہے اور ہم دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرتے جا رہے ہیں، جبکہ دین کے اور بہت سے معاملات ہیں جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. ان میں سے ایک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ساجد فاطال السجود. میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں. میں کافی دیر تک دیکھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا. کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ نے خود ہی مجھے اس کا جواب دیا کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبریل وقال من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ فسجدت شکرا للہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت پہلے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل نے مجھے آ کے یہ بات بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ پہ درود پڑے گا، کیا مطلب؟ جو شخص آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرے گا، جو شخص آپ پہ درود پڑے گا، میں فرشتوں کا سردار جبریل اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کروں گا. اور جو شخص آپ پہ سلام بھیجے گا، میں فرشتوں کا سردار جبریل اس شخص پہ سلام بھیجوں گا. جب اتنی بڑی فضیلت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اپنے لیے بھی اور اپنے امتیوں کے لیے بھی، تو آپ نے فرمایا فسجدت شکرا للہ، پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری سنائی جاتی، کوئی اچھی بات آپ سنتے جس سے آپ کا دل خوش ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور آپ شکر کا سجدہ ادا کیا کرتے تھے. تو آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. ایک تو اس بات کا شکر کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، جس کا اللہ نے 30ویں پارے سورہ شہر میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے. اور یہ پیغمبر کے ذکر کے بلند ہونے کی علامت ہے کہ جو شخص نبی پہ درود پڑے، فرشتوں کا سردار اس پہ رحمت کی دعا کرے، اور جو شخص نبی پہ سلام بھیجے، فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام اس شخص پر سلام بھیجے. یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مقام عطا فرمایا. اور دوسری خوشی کی بات اس میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے. ہم ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں اور ملاقات کے بعد جب جدا ہونے لگے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عام محاورہ ہے کہ جی دعاؤں میں یاد رکھنا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ دعا میں یاد رکھیے. اب آپ ذرا انصاف کیجئے، اگر میں آپ کے لیے دعا کروں یا آپ میرے لیے دعا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے یا کہ اللہ کے فرشتوں کا سردار جبریل ہمارے لیے دعا کرے، وہ زیادہ بہتر؟ ذرا تصور تو کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے. اور یہ مقام کب ملے گا؟ جب امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے. جب بھی درود پڑھیں گے، جب بھی آپ اپنی زبان سے کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب بھی آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، درود کے کلمات جب بھی آپ کی زبان سے نکلیں گے، اللہ کے فرشتوں کا سردار جبریل آپ کے لیے رحمت کی دعا کرے گا اور جبریل علیہ السلام آپ پہ سلام بھیجیں گے. تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے
ایک مرتبہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں؟ اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابلے میں، اس کے انجام میں، اس کے نتیجے میں، اس کے انعام میں اللہ نے آپ پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس سے زیادہ اضافہ ہے، جس کو محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ رب العالمین اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 10 درجے جنت میں بلند کر دیتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنا باعث اجر و ثواب ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ یہ ذکر جاری کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حضور یہ التجا کر سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جی، کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور آپ کے ساتھ پر کثرت کے ساتھ صلات کریں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی بڑی عجیب ایک مقام ہے کہ شاید ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے روز سب سے زیادہ قریب میرے امتیوں میں سے وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ صلات پڑھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میدان حشر میں قیامت کے روز اور پھر اس کے بعد جنت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت حاصل ہو، تو پھر ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم میں سے جو شخص جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ اتنا ہی نبی کے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان اقربکم الی مجلسا یوم القیامت اکثرکم علی صلاۃ، تم میں سے جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو نبی پہ جتنا درود کم پڑے گا وہ قیامت کے دن جنت میں چلا بھی جائے پھر بھی نبی سے وہ اتنا ہی دور رہے گا۔ اگر وہ اپنے اللہ کی رحمت سے نیک اعمال کر کے اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اگر نبی پہ درود پڑھنا کم ہے تو وہ جنت میں رہ کے بھی، جنت میں جانے کے باوجود بھی نبی سے دور ہوگا۔ نبی کے قریب وہ ہوگا کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ تو ہیں اس کے چند فضائل، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ فائدے کیا ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس لیے شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اس کتاب میں 40 کے قریب فائدے بیان کیے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے۔ اگرچہ سب کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن میں چند کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا فائدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتلایا ہے، اور حدیث سننے کے بعد شاید ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ فائدہ مجھے مل جائے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ عملی طور پہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم بہت پیچھے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
میں جب بھی اللہ سے کچھ مانگنے لگتا ہوں تو اپنی دعا میں تیسرا حصہ 1/3 آپ کے لیے درود پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو کیا یہ میرا یہ عمل درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر تو مجھ پہ درود اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ایسے کروں گا کہ میں جب بھی اللہ سے دعا کرنے لگوں تو میں آدھا وقت دعا کا آپ پہ درود پڑھنے پہ لگاؤں گا اور پھر باقی آدھا وقت میں اللہ سے مانگوں گا جو میں نے مانگنا ہوا۔ یا ٹھیک ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کر لے تو اور تیرے لیے اچھا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی دعا میں 2 حصے 2/3 2/3 آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1 حصہ تھوڑا سا وقت اپنی دعا کے لیے بچا لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے۔ اب اس سے زیادہ کا مطلب کیا تھا؟ پیغمبر کا تربیت یافتہ، پیغمبر کا شاگرد صحابی ہے، سمجھ گیا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے جب بھی دعا کرنے لگوں گا اپنی کوئی ضرورت اللہ سے نہیں مانگوں گا، صرف اور صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے اذن یکفیک اللہ ہمک فی الدنیا والآخرہ، پھر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی تیری ساری پریشانیاں دور کر دے گے۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ ہمیں کوئی دکھ پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہم گھبرا کے، ویسے انسان کی نیچر ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، جب تنگی، ترشی، تکلیف، مصیبت آتی ہے پھر ہم اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں شروع کرتے ہیں۔ کاش ہم اپنا یہ وتیرہ بنا لیں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آئے، تھوڑی پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو تکلیف آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، دل کو صدمہ پہنچا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے یا اور کچھ اللہ سے مانگنے کی بجائے، حتیٰ کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، آپ اللہ سے جاب مانگنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے رزق مانگنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا فرما دے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ وتیرہ اپنا بنا لیں کہ میں جب بھی اللہ سے دعا کروں گا بس پیغمبر پہ درود ہی پڑھتا جاؤں گا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان، جس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، اس زبان سے پہاڑوں سے زیادہ ٹھوس کلمات یہ نکلے ہیں کہ جو شخص ایسا کر لے اللہ دنیا کی پریشانیاں ہی نہیں بلکہ آخرت کی پریشانیاں بھی اس کی دور کر دے، اس کی سب پریشانیاں اللہ رب العالمین دور کر دے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک اور فائدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا، وہ یہ کہ آپ جتنا زیادہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اس دل میں اپنے پیغمبر کی محبت بڑھے گی، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بڑھانے کا ایک بہت ہی مؤثر اور افیکٹو طریقہ ہے۔ یہ ایک طریقہ بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھانے کا، اور یہ ایک علامت بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جو کم پڑھتا ہے اس کے دل میں کم محبت ہے۔ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں پیار ہو، کسی کے لیے محبت ہو، تو آپ اس کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ جس کا پیار دل میں ہو اس کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا پیار کم ہو اس کو کم یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو یہ دل بیکار ہے۔ اس دل میں اگر نبی کی محبت نہیں تو یہ دل بیکار ہے۔
اس دل کی دھڑکن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس زندگی میں نبی کی محبت نہ ہو۔ نبی کی محبت کے بغیر مومن نہیں، انسان کا اسلام اور دین ہی نہیں۔ اور جب ہم سب امتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور پہلے سے زیادہ بڑھے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کثرت کے ساتھ اس زبان پہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت جو زبان کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زبان پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری رہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور یہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس سے جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی بھی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا اجر ملتا ہے کہ ہم اللہ کے بھی قریب ہوتے ہیں، کہ جو شخص نبی سے جتنی محبت کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کا بھی محبوب ہوگا، جو نبی سے جتنا زیادہ پیار کرے گا وہ اللہ کا بھی اتنا پیارا بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اپنی زبان سے جب درود کے کلمات کہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوئی، اس محبت کے دل میں پیدا ہونے کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں اپنے قریب کر لیا۔ اسی درود کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ درود اصل میں ہے کیا؟ درود اصل میں دعا ہے۔ درود اصل میں دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تو دراصل ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا اس کا ایک اپنا خاص مقام ہے۔ دعا کا مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، عبادت اصل میں ہے ہی دعا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کو نیک اعمال میں، نیکیوں میں دعا سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں۔ جتنی بھی آپ نیکیاں کر لیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو دعا ہے۔ نماز بھی اسی لیے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ نماز میں دعا ہوتی ہے، قیام میں دعا، رکوع میں دعا، رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعا، سجدے میں دعا، تشہد میں دعا، نماز ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو دعا دراصل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا دراصل اللہ سے دعا کرنا ہے۔ جب آپ اللہ سے دعا کثرت کے ساتھ کرتے جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور کرتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی، آپ اللہ کے قریب ہوں گے، نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی، نبی کی محبت کا اظہار بھی ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز آپ کو نبی کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے دن رات کے جو ہمارے اوقات ہیں ان میں سے کچھ وقت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے کچھ تو موقع ابتدائی طور پہ ابتدا میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ 2 موقع تو وہ ہیں جب درود پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں درود پڑھنا ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ جب آپ اذان سنیں تو اذان سننے کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دیں، جو کلمات مؤذن کہے وہ آپ دہرائیں، اور پھر اذان مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی آواز سن کے اس کے ساتھ وہی دہرائے جو مؤذن کہتا ہے، پھر اذان مکمل ہونے کے بعد مجھ پہ درود پڑھے، درود پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ دعا پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا،
میں اس کے حق میں سفارش کروں گا، میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ایک اور موقع وہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ جب تم مسجد میں جایا کرے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہے، اور پھر مجھ پہ درود پڑھ، پھر اللہ سے یہ دعا کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اسی طرح مسجد سے باہر نکلتے وقت بھی یہی عمل دہرایا جائے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ ایک اور موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ خاص طور پہ، ویسے تو ہر وقت ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، لیکن جمعہ کے دن خاص طور پہ، کیونکہ وہ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا وہ دن ہے، تو اس دن میں وہ عمل کثرت کے ساتھ کیا جائے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ میں اپنی گفتگو کا آخری حصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ درود 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 ہم سنتے تو بہت ہیں، لیکن درود کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے خود کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ شریعت نازل کی ہے، یہ شریعت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور وہ علام الغیوب رب جانتا ہے کہ کس طرح کے لوگ آئیں گے اور دین میں کیا کچھ وہ ایجاد کر کے داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ جل شانہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ اپنی طرف سے دین کو سمجھنے یا بگاڑنے کی کیسے کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے اپنی خاص حکمت کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پہ صلاۃ بھی پڑھیں، آپ پہ سلام بھی بھیجیں۔ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جب نماز میں تشہد میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کے سامنے ہم آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، تو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن صلاۃ آپ پہ کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم مجھ پہ جو صلاۃ پڑھنا ہے وہ ان کلمات، ان الفاظ میں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے وہ درود جسے مسنون درود کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی سے سوال کرنے والے وہ صحابہ جو عربی زبان سے ہم سے زیادہ واقف تھے، جو ہم سے زیادہ عربی زبان سمجھتے تھے، اگر وہ چاہتے تو اللہ کا حکم سن کے وہ اپنی طرف سے کوئی درود بنا کے پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن انہوں نے نبی سے ایک بات سیکھی تھی، اور وہ کیا تھی کہ کاش وہ بات ہم سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا لیں اور معیار بنا لیں، ایک کرائٹیریا ہمارے سامنے بن جائے، اور وہ کیا ہے کہ نیکی وہ نیکی ہوا کرتی ہے جس نیکی پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے، جس پہ پیغمبر کی مہر نہیں، جس نیکی کی نبی تصدیق نہ کرے وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے الفاظ گھڑیں اور کہیں کہ ہم نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جائے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جائے کہ کن الفاظ میں ہم آپ پہ صلاۃ پڑھیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی جواب دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہو جو چاہو الفاظ تم اپنی طرف سے بنا کے مجھ پہ درود و سلام پڑھ لو۔ لہذا میرے بھائی،
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں. ہم کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. اس کے جو فوائد ہیں وہ تو ہمیں ملنے ہی ہیں. اگر یہ فوائد بالفرض نہ بھی ہوں، ایک امتی ہونے کے ناطے پیغمبر کا ہمارے اوپر حق ہے. اگر یہ حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے. اور دوسری بات کہ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہمارے سامنے آئے تو ہماری زبان پہ حرکت آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوں. اور تیسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھلائے ہیں. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جی 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 پہلا جو سوال ہے آپ کا بخیل اور کنجوس کا. بخیل اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور کنجوس ہماری اپنی اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے. فرق نہیں ہے دونوں میں، وہی ہے. اگرچہ لفظ بخیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو معنی ایک ہی ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. نہیں، اردو زبان میں یہ دونوں لفظ سملر ہیں، ایک ہی معنی ہے. دوسرا جو آپ کا دوسرا سوال تھا انگوٹھے چومنے کا. دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا جس کے کرنے کا حکم دیا ہے یا صحابہ نے آپ کی حیات مبارکہ میں کیا ہے، وہ کام ہمارے لیے باعث نمونہ ہے. ہم اس پہ چلیں، اس کو اختیار کریں. اور ہمیں ہر معاملے میں اگر ہم یہ کرائٹیریا سمجھ لیں اور سختی سے اس پہ، پابندی سے اس پہ عمل شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے اختلافات، بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا ہو کہ جب مجھ پہ درود پڑھو تو 7 انگوٹھے بھی چوما کرو. بعض روایات جن میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیتے تو آپ اپنے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے. یہ روایت اگر اس کے پیچھے اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے، معلوم کیا جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو اس کو حنفی مسلک کے بہت بڑے ایک امام ہیں جو معروف ہیں ملا علی قاری کے نام سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موضوعات. موضوع ہم جانتے ہیں موضوع کس کو کہتے ہیں، فیبریکیٹڈ، من گھڑت. اس ایک کتاب میں انہوں نے وہ روایات اکٹھی کی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کے رسول کی طرف ان کو منسوب کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کتاب میں انہوں نے اس روایت کا ذکر کیا ہے. تو اسی سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ عمل ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جن لوگوں کو کرتے وہ لوگ حنفی فقہ سے، حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہی کے ایک بہت بڑے امام اپنی کتاب میں صرف یہ نہیں کہ وہ کسی عام کتاب میں لکھ کے اس پہ حکم لگاتے ہوں یا ذکر کرتے ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ ایک جگہ پہ جہاں انہوں نے فیبریکیٹڈ احادیث اکٹھی کی ہیں ان میں ایک یہ بھی ذکر کی ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، بناوٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ایسا کوئی عمل بھی ثابت نہیں ہے. تیسری بات کہ اس طرح ہاتھ چوم کے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگانے کی ہمیں کوئی حکمت بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا حکمت ہے. اگرچہ اس کی حکمت بیان کرنے کے لیے جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں وہ حکمت بیان کرنے کے لیے اور بھی من گھڑت احادیث بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ جو شخص ہمیشہ ایسے کرے اس کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی اور اس کی آنکھوں میں بڑا نور ہوگا اور یہ اور وہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجھ جیسے کیسے ہیں کہ ان کو اینکیں لگی ہوئی ہیں وہ پھر ایسے کرتے ہیں. تو کہاں گئے اس حدیث پہ عمل؟ بہرحال جب وہ ہے ہی من گھڑت تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا دین میں
اپنی طرف سے اضافہ کر کے یہ سمجھنا کہ یہ نیک عمل ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب مل سکتا ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر کے یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ نیکی ہے اور اس کا ہمیں ثواب ملے گا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا معیار اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی سنت۔ جو اس معیار پہ پوری بات اترے گی وہ نیکی ہے، جو اس معیار پہ پوری نہیں اترتی وہ نیکی نہیں۔ جی دیکھیں، یہ اچھا کیا آپ نے اس کا سوال کر دیا، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ ہمارے پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں یہ اس طرح کی بے شمار کتابیں ملتی ہیں، بے شمار، کہ جن میں درود کے فضائل کے ساتھ ساتھ پھر یہ درود لکھے ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ کسی نے 100 قسم کا درود بنایا ہے، کسی نے 1000 قسم کا درود بنایا ہے، پھر ان درودوں کے نام رکھے ہوئے، درود ہزاری، درود لکھی، درود تاج، درود تنجینہ اور درود فلاں اور فلاں اور فلاں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ ہزاری، درود ہزاری جس کو کہتے ہیں، ہزاری عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ درود لکھی، لکھی بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ درود تاج، تاج عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ درود تنجینہ، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ یہ درود ماہی ایک ہے، ماہی اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے فش، مچھلی، ٹھیک ہے، تو عربی زبان کا یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے نام از خود بتاتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہیں، بنائے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کی کتابوں میں ہمیں تفصیل ملتی ہے اور اس طرح کے درود کئی کی صفحات کے، ان میں بدعات ہی نہیں بلکہ شرکیات اس میں ہیں۔ یعنی کہنے کو لفظ درود ہوتا ہے لیکن اس درود میں پھر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ کس طرح کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، آپ کو الہ اور معبود بنا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس پیغمبر پہ اپنی رحمت نازل فرما جس کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، جس پیغمبر کی وجہ سے ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں، جو پیغمبر ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، جو پیغمبر ہماری مشکلیں دور کرتا ہے۔ اس طرح کے نعوذ باللہ کلمات ہیں جو دلیل ہیں اس بات کی کہ یہ سب فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ اور اتفاقاً یہ بات آ گئی ہے، میں ذکر کر دوں کہ خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں، ان میں یہ بہت زیادہ بیماری ہے، بہت زیادہ، کہ وہ کسی بھی بک شاپ پہ جا کے وہاں سے کتاب خرید لیں گی کہ جی میں نے کتاب خرید لی ہے، اس میں 100 قسم کا درود لکھا ہوا ہے، میں نے جی اس ہفتے میں یہ پوری کتاب پڑھ دی ہے، میں نے بڑا نبی پہ درود پڑھا۔ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم امتی ہیں تو کیا امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض نہیں کہ ہم یہ بات سمجھیں اور اس پہ ایمان رکھیں؟ صرف سمجھنا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ جو کلمات میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہیں ان کلمات سے بڑھ کے بہتر کلمات ہو ہی نہیں سکتے، کوئی کلمات نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے ادیب، فصحاء، بلغاء، بڑی اچھی زبان عربی جاننے والے جو چاہیں لکھ لیں، جو چاہیں وہ کہہ دیں، وہ ایک نہیں وہ 1,00,000 صفحات لکھ دیں اور اس میں کوشش کریں کہ میں پیغمبر پہ درود پڑھنے کا حق ادا کروں، اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو کلمات میرے پیغمبر کی سچی زبان سے نکلے ہیں ان کلمات جیسے کلمات ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کلمات کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے چلتے پھرتے ہیں تو یہ پیغمبر کے ساتھ محبت کی علامت نہیں ہے، یہ تو دوسروں کے لیے محبتیں ہیں، یہ تو ایمان تو نہ ہوا، یہ تو نفاق ہوا کہ دعویٰ ہے نبی کے ساتھ محبت کا، دعویٰ ہے کہ میں نبی پہ ایمان رکھتا ہوں اور نبی کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں وہ آپ کو پسند نہیں یا ان پہ آپ اکتفا نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کے افضل درود اور کیا ہو سکتا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھلا دیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، نبی نے سکھلایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نبی نے صحابہ کو وہ درود سکھلایا تھا تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے، ابھی 2-4 درود اور بھی ہونے چاہیے؟ کوئی دلیل ملتی ہے؟
کیا میرے اور آپ کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ نبی کا پیار ہے؟ کیا ہمارے دل میں عمر فاروق سے زیادہ نبی کا پیار ہے، جس عمر فاروق نے کہا تھا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتا ہوں، اور نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمر تیرا ایمان مکمل ہے، جو نبی پہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے؟ ان صحابہ سے بڑھ کے کیا ہمارے دلوں میں محبت ہے؟ اور کیا ان صحابہ نے نبی کے سکھائے ہوئے درود سے ہٹ کے کوئی اور درود بنایا ہے، یا کوئی اور کلمات اختیار کیے ہیں، یا کوئی الفاظ گھڑے ہیں؟ نہیں، یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، کہ ان صحابہ کی محبت سچی محبت تھی، اور ہماری محبتیں صرف زبانی محبتیں ہیں۔ ہم عملی طور پہ جب نبی کے ساتھ محبت کو نبی کے ساتھ محبت کرنے کا جب ثبوت پیش کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز وہی معتبر ہے جو صحابہ نے اختیار کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، وہی محبت اسی انداز سے کی جائے گی تو اللہ کو قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو وہ طریقہ گمراہی کا، ضلالت کا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ محبت کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے صرف درود ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی ہم دین کا کام کریں بس وہیں تک رہیں جہاں تک نبی نے کام کیا ہے، نبی سے آگے نہ بڑھیں۔ اسی کا تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایماندارو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور ہم نے مشہور حدیث سن رکھی ہے ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے نیک کام کرنے کا عزم کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ نیک کام نبی کے طریقے سے آگے بڑھ کے کرنے کا عزم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، رات کو سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، روزانہ کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آ کے تعریف کی تھی کہ میرے صحابہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا ان کے دلوں میں بڑا نیکی کا شوق ہے؟ نہیں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ جب میری حالت یہ ہے کہ میں روزانہ روزہ نہیں رکھتا، جب میری حالت یہ ہے کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں، جب میری حالت یہ ہے کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تو پھر تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ جی ہم نبی سے آگے بڑھ کے نیکی کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ جتنا مرضی کرتے رہیں، آپ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے وقت سے لے کے مرتے دم تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں، پھر بھی آپ نبی سے بڑھ کے نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر نبی کے طریقے کو کیوں چھوڑا جائے؟ اس میں کوئی سینس ہی نہیں بنتا۔ اس لیے ہم وہیں تک رہیں جہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہاں جی، حدیث کے الفاظ جو ہیں من صلی علی حین یصبح ومن صلی علی حین یمسی، لفظ صبح اور مساء کا ہے۔ عربی زبان میں صبح کا لفظ ہوتا ہے یعنی جب فجر طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہونے سے لے کے سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں صبح کا وقت۔ تو مطلب ہے کہ فجر کے وقت، اگر فجر سے پہلے پڑھنا چاہیں، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، نماز سے پہلے وہ بھی ہو سکتا ہے، نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ صبح کا وقت ہے۔ شام کا وقت ہے وہ یعنی عصر کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے وہ شام کا وقت، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آپ نہیں پڑھ سکے شام کے اذکار تو آپ چھوڑ ہی دیں، اگر جب بھی وقت ملے، اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکے تو سورج غروب ہونے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو افضل بہترین وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا۔ صبح کے اذکار سورج نکلنے سے پہلے، اور شام کے اذکار سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اگین بات وہی ہے، بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی جو لوگ خود کو عاشق رسول کہتے ہیں یا عشق کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کرائٹیریا اگر ہم سمجھ لیں
تو یہ اس طرح کے سوال سارے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. ہم اس بات پہ یقین کر لیں، اس بات پہ مطمئن ہو جائیں، اس پہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ صحابہ سے بڑھ کے نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب ہم احادیث کے ذخیرہ میں 1 2 3 4 نہیں، دسیوں کتابیں حدیث کی موجود ہیں. سب حدیث کی کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیں، کسی حدیث کی کتاب میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں نبی سے عشق کرتا ہوں. جبکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اپنی اولاد، اس کے والدین اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث کو صحیح بخاری میں ذکر کرنے کے بعد صحیح بخاری کے جو شارح ہیں، شرح کرنے والے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں روایت نقل کی ہے دوسری جو کہ حسن سند سے ثابت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا جہان کے سب لوگوں سے زیادہ، لیکن جو بات ہے کہ خود اپنے آپ سے محبت، یہ تو ایک نیچرل بات ہے، ایک فطری بات. ہر انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. آپ پہ اگر اچانک کوئی تکلیف آ جائے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے یہاں آگ لگ جائے، تو آپ کے یہاں والدین، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے جو مرضی موجود ہوں، آپ سب سے پہلے اپنی جان بچانے کے لیے باہر دوڑیں گے. یہ تو انسان کی نیچر، فطرت میں ہے. تو حضرت عمر نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان مجھے زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی بات پوری نہیں بنی، اس طرح ایمان پورا نہیں ہوتا. حضرت عمر پریشان ہو گیا، اگر یہ بات ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول انت احب الی من نفسی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اب یہ ساری حدیث اور اس طرح کی جتنی احادیث ہیں، ان تمام احادیث میں لفظ محبت بولا گیا، لفظ محبت. حضرت عمر نے بھی اس موقع پہ یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے عشق کرتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے پیغمبر کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ فرما کے گئے کہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ نیکی کی ہے میں نے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ ابو بکر کو میری طرف سے اس کی نیکیوں کا بدلہ دے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. اور عربی زبان میں عشق کا لفظ محبت کا سب سے اوپر والا درجہ نہیں ہے، یہ غلطی ہے. عربی زبان میں لفظ خلت یہ ہے محبت کا سب سے اونچا درجہ. اس کے بعد محبت کا، اور عربی زبان چونکہ بہت بڑی وسیع زبان ہے، اس میں محبت کے لیے لفظ جیسے دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، محبت کے لیے لفظ بہت سے آتے ہیں، مودت ہے، محبت ہے، اور اسی طرح عشق اور دوسرے الفاظ بھی ہیں. تو ان میں خلت کا درجہ سب سے اونچا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں میں سے 2 نبیوں کو عطا فرمایا ہے، ایک ابراہیم خلیل اللہ اور ایک محمد خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اگر میں مخلوق میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہوتے. یعنی اتنا کلوز لنک اور تعلق ہے. اب کسی حدیث میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میں ابو بکر سے عشق کرتا ہوں، یا ابو بکر نے کہا ہو کہ میں پیغمبر سے عشق کرتا ہوں. اور ویسے عربی زبان اور ڈکشنری کو اگر دیکھا جائے تو لفظ عشق جو ہے یہ کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں ہے. اور ہم اپنی زبان میں بھی دیکھتے ہیں لفظ عشق جو ہم ایک قسم کا طنز کیا جاتا ہے، ایک قسم کا طنز ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، بولا جاتا ہے کہ جی فلاں مرد کو فلاں عورت سے عشق ہو گیا، ٹھیک ہے،
یعنی خامد بیوی کے لیے بھی عام طور پہ یہ لفظ نہیں بولا جاتا خامد کہے کہ مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے، یا بیوی کہے مجھے اپنے خامد سے عشق ہے، یہ عام طور پہ غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ لفظ عشق بولنے سے یا محبت بولنے سے یا کچھ اور بولنے سے بات نہیں بنتی۔ آپ بیٹھ کے یہاں تسبیح کرتے رہیں میں عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول، ایک دن میں 1000 مرتبہ آپ کہہ لیں عاشق رسول، لیکن جب بات آئے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی تو آپ کے ماتھے پہ بل پڑنے شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ کہہ رہی ہے، آپ عاشق رسول نہیں۔ کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک کرائٹیریا بیان کیا، فرمایا ہے من احب سنتی فقد احبنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا ہے جس کو میری سنت سے پیار ہوگا اس کو مجھ سے پیار ہوگا۔ اور یہ دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے میں اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں نبی کی سنتوں سے کتنا پیار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کی کسی سنت کو دیکھ کے ہمارا دل کڑنا شروع ہو جائے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یاد رکھیے اس دل میں کچھ گندگی ہے، یہ دل ابھی صاف نہیں ہے۔ جس دل میں نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے اس دل میں نبی کا پیار بھی نہیں ہے۔ زبان سے جو مرضی آپ دعوے کرتے جائیں۔ بہرحال لفظ عشق بولنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا لفظ پاکیزہ لفظ ہے، جس کو اللہ نے خود قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ بڑا مبارک بڑا پاکیزہ لفظ ہے، اس لفظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔